بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اربع من سنن المرسلین کہ 4 چیزیں تمام انبیاء کرام کی مشترکہ سنت ہیں۔ علماء نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ان 4 طریقوں کو، ان 4 کاموں کو، ان 4 سنتوں کو تمام انبیاء کرام کی مشترکہ سنت جانتے ہوئے عمل کرے گا تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو تمام انبیاء کرام کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب وہ 4 چیزیں جو تمام انبیاء کرام کی مشترکہ سنت ہیں، مشترکہ معمول ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز ہے الحیا۔ حیا تمام انبیاء کرام کی مشترکہ سنت ہے۔ حیا اس باطنی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان بیہودہ بات کرنے سے رک جائے، بیہودہ کام کا ارتکاب کرنے سے رک جائے۔ یہ حیا بڑی ہی اللہ رب العزت کو محبوب ہے صفت اپنے بندے کی کہ وہ کامل الحیا ہو، اس میں حیا پایا جائے، شرم پائی جائے، جس کے نتیجے میں وہ بیہودہ گوئی سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہو اور بیہودہ کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، اور آپ نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا بھی ایمان ہی کا ایک شعبہ ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حیا اور ایمان دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اگر حیا رخصت ہو جائے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، ایمان رخصت ہو جائے تو حیا رخصت ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن سب سے زیادہ با حیا ہوتا ہے اور اسے ہونا بھی چاہیے، اور کافر غیر مسلم وہ سب سے بڑا بے حیا ہوتا ہے، کیونکہ حیا کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا حیا جو ہے وہ تمام انبیاء کرام کی مشترکہ سنت ہے۔ انسان کو اپنے اندر حیا کی صفت پیدا کرنی چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حیا کی قلت کی وجہ سے، شرم کی قلت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی زبان سے بیہودہ باتیں نکلتی ہیں، تہذیب سے گری ہوئی باتیں نکلتی ہیں، تہذیب سے گرے ہوئے وہ افعال کا ارتکاب کرتے ہیں، تو یہ حیا کی قلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر انسان میں حیا کی یہ کیفیت دوبالا ہو، اجاگر ہو، تو انسان اپنی گفتگو سے پہلے سوچے گا کہ میں کون سی بات کہہ رہا ہوں۔ اور شریعت کا مدعا بھی یہی ہے کہ انسان ہمیشہ خیر کی بات کہے، وگرنہ شریعت کہتی ہے کہ اگر خیر کی بات نہیں کہہ سکتے تو چپ رہو، خاموش رہو۔ اگر انسان اس چیز کو اپنا معمول بنا لے کہ کوئی خیر کی بات اور نیکی کی بات ہی زبان سے نکالے وگرنہ خاموش رہے، تو انسان بہت سارے نقصانات سے بچ سکتا ہے۔ تو فرمایا حیا تمام انبیاء کرام کی مشترکہ سنت ہے۔ دوسری سنت التعطر، خوشبو استعمال کرنا، تمام انبیاء کرام کی مشترکہ سنت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سراپا خوشبو ہونے کے باوجود خوشبو کو پسند کرتے اور خوشبو کا ہدیہ قبول فرماتے تھے۔ شریعت آداب سکھاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ لوگ وہاں جمع ہوں تو صاف ستھرا لباس پہنیں، اسی طریقے سے خوشبو کا استعمال کریں تاکہ ایک کو دوسرے سے نفرت پیدا نہ ہو۔ جیسا کہ جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے، عیدین کے اجتماعات ہیں، تو شریعت نے آداب بتائے ہیں، انسان غسل کر کے آئے، صاف ستھرا لباس پہن کر کے آئے، خوشبو استعمال کرے اور مسواک کا استعمال کرے تاکہ کسی کے دل میں آپ کے بارے میں نفرت پیدا نہ ہو۔ تو خوشبو کا استعمال کرنا یہ بھی ایک خوبی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے پسند کیا اور سابقہ انبیاء کرام کی بھی سنت ہے، لہٰذا اچھی خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو مشترکہ سنت ہے تمام انبیاء کرام کی، وہ السواک، مسواک کرنا ہے۔ مسواک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منہ کو صاف کرنے کا آلہ ہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک عمل ہے، سنت ہے، اس کو سنت جانتے ہوئے ہی استعمال کرنا چاہیے۔ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے مسواک کے بہت سارے فوائد نقل کیے، اور ان میں سے ایک فائدہ یہ نقل کیا کہ جو آدمی مسواک کو اپنا معمول بناتا ہے، مرتے وقت اس آدمی کو کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ یہ کلمہ طیبہ کا مرتے وقت نصیب ہونا کوئی معمولی شرف نہیں۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے آخری وقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا داخل الجنہ، مرنے کی دیر ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن آخری وقت کے کلمہ طیبہ کے نصیب ہونے کا ایک ذریعہ مسواک کا استعمال بھی ہے۔ آج شیطان ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں میں ڈال دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سنتوں کے باب میں بھی تقسیم میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ چھوٹی سنت ہے، یہ بڑی سنت ہے۔ یاد رکھیے ایمانی اور وجدانی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اور صحیح پائے سے ہمیں ثابت ہو گیا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے،
قولاً یا عملاً، آپ کی سنت ہے، آپ کا معمول ہے تو اسے اپنانا چاہیے، اور اس تقسیم میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ فلاں نے اپنا رکھی ہے، یہ فلاں نے اپنا رکھی ہے۔ آج شیطان اس بات میں بھی ہمیں مبتلا کر دیتا ہے کہ بھئی فلاں کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا فلاں جماعت نے اپنایا ہوا ہے، فلاں لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، وہ اس کو اپنائے ہوئے ہیں، آپ کو اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا معمول ہے، محبت کے جذبے کے ساتھ اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا چاہیے۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا النکاح، نکاح کی زندگی بسر کرنا، یہ بھی تمام انبیاء کرام کی مشترکہ سنت ہے۔ قرآن و سنت میں نکاح کی زندگی بسر کرنے کی ترغیب آئی ہے، یہاں تک کہ پاک دامن رہنے کا بہترین ذریعہ وہ نکاح ہے۔ لہٰذا ایمان کے بعد اگر جس چیز پر شریعت زیادہ زور دیتی ہے نا، وہ ہے پاک دامن رہنا، تو لہٰذا نکاح کی زندگی بسر کرنی چاہیے، اور یہ تمام انبیاء کرام کی مشترکہ سنت ہے۔ آج نکاح کے فلسفے کو ہم نے رسومات اور بدعات کی وجہ سے اور ایسی خرافات کی وجہ سے مشکل ترین بنا دیا ہے، اور اس کی جگہ پر بدکاری کو آسان بنا دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فضول رسومات سے اور فضول کاموں سے اجتناب کرتے ہوئے نکاح کے معاملے کو پھر سے آسان بنائیں اور بدکاری کا راستہ روکیں۔ تو یہ چار چیزیں تمام انبیاء کرام کی مشترکہ سنت ہیں۔